بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ حکماء کے مطابق اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے، لہٰذا تم خوش رہو، خشاش بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھو تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن غیر ضروری سوچوں کا ہوتا ہے جو کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت کبھی خراب نہ ہوں تو کھانے کے 10 منٹ بعد مسواک یا برش لازمی کریں۔ کھانے سے قبل پانی کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ واش روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زندگی میں سب سے دانش مندانہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ تم ہر اس عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو آپ کی صحت، دل یا خوشیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ امیر لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ لیموں یا مالٹے کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کرنے سے اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اگر کسی طرح بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ الائچی کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہیں اور بوجھ جتنا کم ہوگا اتنا ہی سکون سے زندگی گزرے گی۔ ہاضمہ کے نظام میں خرابی کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمہ کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں وزن کم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ انجیر کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں، اس کی زیادتی وزن زیادہ کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ جو ایک اندھیرے سوراخ میں چیونٹیوں کی بھی پرورش کرتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بھول جائے گا؟ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کھانے سے گریز کرو کیونکہ رات کو پیاز کھانا بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے لونگ کو لیموں میں ملا کر رات بھر باہر کھلے آسمان میں رکھ دیں اور صبح پانی میں نچوڑ کر پی لیں۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس دودھ پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ پیاس روکنے سے دل کی گھبراہٹ، مثانے میں جلن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، چکر آنا اور حواس میں ٹھہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کریں، اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہترین نشو و نما کے لیے مجرب ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو چکنائی کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوراً متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ انڈے کو ابالتے وقت 1 بڑا چمچ نمک ملا دیں، انڈا چٹکنے سے محفوظ رہے گا اور ابلنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پیاز کو تلنے کے دوران اگر اس میں چٹکی بھر نمک ڈال دیں تو پیاز فوراً سرخ ہو جائے گا۔ جس جوڑوں کو حمل نہ ٹھہرنے کے مسائل کا سامنا ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ انجیر اور دودھ کا استعمال باقاعدگی سے کریں اور اس کا جادو دیکھیں۔
टमाटरों के छिलके उतारने के लिए उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में रखें। इससे इनके छिलके नुमायाँ होकर आसानी से उतर जाएंगे। सब लोग मर कर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मर कर लोगों के दिलों में रह जाता है। तुर्श फल खाना दिमाग को तेज़ करने के अलावा ज़हनी इमराज से महफूज रखते हैं। ज़्यादा सोना या कम सोना, ये दोनों ही सूरतें सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। बालग लोग 7 से 8 घंटे की नींद लें तो मौलूद तकरीबन 11 से 12 घंटे की नींद लें। हल्दी का इस्तेमाल दिल की मजबूती के लिए बरसों में से आजमाया हुआ नुस्खा है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हल्दी के सिर्फ 3 माह इस्तेमाल से दिल की तंग शरियानें खुल जाती हैं और दिल का मरीज़ अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करता है। हल्दी और लीमू का जिल्द पर इस्तेमाल ना सिर्फ जिल्द को साफ़ सुथरा रखता है, बल्कि इसे के इस्तेमाल से चेहरे पर बेहद रोनमा होगी और आपका चेहरा चांद की तरह खिल उठेगा। हल्दी को क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में एक ताकतवर दवा के तौर पर हर घर में इस्तेमाल होता है। कि कदीम ज़माने में लोग अपने ज़ख्मों को ठीक करने के लिए हल्दी को एक मरहम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। गैर ज़रूरी बाल चेहरे को बदनुमा बनाते हैं। ये अज़ाफ़ी बाल अक्सर पेशानी, आँखों के इर्द गिर्द, होंठों के ऊपर वाले हिस्से, ठोड़ी और चेहरे के अतराफ में मौजूद होते हैं। चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों का उगना फितरी खूबसूरती को कम कर देता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए ख़वातीन ब्लीच क्रीम, लोशन और कीमियाई मसनूआत का सहारा लेती हैं, जो सिर्फ आर्जी नताइज मुरतब करते हैं। केमिकल्स के बेजा इस्तेमाल से स्किन जल जाती है और स्किन के मसाइल ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से जिल्द के ये मसाइल पैदा नहीं होते, बल्कि हल्दी एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट की तरह मदद करता है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हल्दी घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए अहम किरदार अदा करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को भी तबाह करते हैं, जो खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो कोई भी घुटनों और जोड़ों के मर्ज़ में मुब्तला है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर हल्दी को एक दवा के तौर पर इस्तेमाल करे, ताकि जोड़ों के हल्के दर्द और सोजिश से निजात मिल सके। ज़हन को इतना तेज़ करना है कि कोई बात ना भूले तो बादाम खाया करें। बादाम का इस्तेमाल दिमागी कमज़ोरी के लिए नहायत ही मुफीद है। भुने चने और रोज़ाना खा लेने से खांसी से निजात हासिल होती है। हमारे मुआशरे में 2 झूठ जो आजकल सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। पहला, शक्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान दिल का साफ़ होना चाहिए, जबकि हकीकत में शक्ल से ही फ़र्क पड़ता है। आजकल दिल को कौन देखता है। दूसरा, पैसे से खुशी नहीं ख़रीदी जा सकती, जबकि पैसे पे इंसान भी बिक जाते हैं। खुशी तो बहुत छोटी चीज़ है। सुबह खाली पेट एक सेब काट कर खाने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। गाजर के पत्ते लेकर उन्हें थोड़े से पानी में उबालें और फिर इस पानी को पी लें। इससे आपके चेहरे की दिलकशी भी बढ़ेगी और खून भी साफ़ होगा। अगर बाल कमज़ोर हों तो अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों का कमज़ोरपन ख़त्म हो जाता है। उन लोगों से मत डरिए जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरिए जो अपना मामला अल्लाह करीम पर छोड़ देते हैं। पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करें, ये खाने को जल्दी हज़म कर देता है और जिस्म फिट रहता है। ज़हनी अज़ियत से बचने के लिए या तो अपने आप को मजबूत कर लें या फिर किसी काम में मसरूफ़ कर लें। फ़ारग रह कर आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ही ज़्यादा ज़हनी अज़ियत में रहोगे। आजकल दांतों की लापरवाही की सबसे बड़ी वजह लोगों का ये ख्याल खाम है कि जो इंसान बूढ़ा हो जाता है इसके दांत खुद ब खुद कमज़ोर और गिरने शुरू हो जाते हैं। हकीकत इसके बरअक्स है। मुनासिब एहतियात और देखभाल से आप ज़िंदगी भर कुदरती दांतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने तौर पर हर शख्स को चाहिए कि अपने दांतों की हिफाजत करे, इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखे। खाने के बाद मिसवाक या ब्रश लाजमी करें। आज भी ऐसे लोग नज़र आते हैं जो 60 साल की उम्र से तजावज़ कर चुके हैं और उनके तमाम दांत सलामत हैं।
ان کو دانتوں کی کوئی بیماری نہیں اور وہ اس عمر میں گنڈیریاں چوستے ہیں اور ہڈی چباتے ہیں۔ شملہ مرچ ایک غذائیت سے بھرپور سبزی ہے جو صحت کے لیے بہت سے فوائد فراہم کرتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ شملہ مرچ میں سوزش اور درد سے نجات دلانے والی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ قلبی صحت کو بھی بہتر بنانے، جلد کی صحت کو فروغ دینے اور صحت مند ہاضمہ کو سہارا دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میں وٹامن اے کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو آنکھوں کی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن اے عمر سے متعلق آنکھوں کی بینائی کو کم ہونے میں اور موتیا بند کو روکنے میں مدد کرتا ہے، وزن میں کمی کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے جو اسے وزن کم کرنے کے لیے بہترین غذا بناتا ہے۔ فائبر آپ کو پیٹ بھرنے کا احساس دلانے میں مدد کرتا ہے جس سے زیادہ کھانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ استغفار ہمارے صبر کو بڑھاتا ہے۔ جب چیلنجز کا سامنا ہو تو عجلت میں رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے رک کر استغفار کا ورد کریں۔ کسی بھی مشکل میں صبر ہماری طاقت ہوگا اور استغفار ہمارے اندر اس خوبی کو پروان چڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پریشان یا تکلیف میں ہو تو استغفار کہے، اسے سکون ملے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجیے، دھبا دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو اس سے کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ کھانے سے قبل زیرہ کا ایک دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے بند گوبھی اس کا استعمال کیا کرے۔ فالتو چربی پگھلانے کا حیرت انگیز ٹوٹکا: اگر آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اور جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ڈرنک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ جلد سے جلد بڑھتے ہوئے وزن سے نجات پا لیں گے۔ خاص کر بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے یہ ڈرنک دن میں 3 دفعہ استعمال کریں تو آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے۔ یہ ڈرنک استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، آپ کو بڑھتے ہوئے پیٹ اور فالتو چربی سے نجات دے گی انشاءاللہ۔ اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء درکار ہیں: پانی 2 کپ، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا کدوکش کر لیں، دارچینی 3 سے 4 ٹکڑے۔ 2 کپ پانی میں ابال کر اس میں ادرک اور دارچینی شامل کر کے اچھی طرح ابال لیں۔ استعمال کا طریقہ: یہ مشروب صبح ناشتہ سے پہلے پئیں، تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اس طرح دوپہر کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یہ مشروب پئیں، رات کو سونے سے پہلے یہ مشروب پی لیں۔ اگر دن میں 3 مرتبہ استعمال کے بعد بھی وزن کم نہیں ہو رہا تو دوپہر کا کھانا کم کر دیں اور دن کو سبزیاں اور کالے سفید چنوں کی سلاد لازمی کھائیں۔ اس مشروب میں چینی یا نمک بالکل بھی شامل نہ کریں۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ ادرک اور ہلدی کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دارچینی ڈال کر کھائی جائے تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، یہ بدہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اور اس کا علاج: جگر کی سب سے عام حالتوں میں سے ایک فیٹی جگر کی بیماری ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب جگر کے خلیوں میں چربی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ حالت عام یا طرز زندگی سے قطع نظر کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اکثر اپنے ابتدائی مراحل میں کوئی علامات پیدا نہیں کرتی اور لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں یہ بیماری ہے۔ تاہم اگر علاج نہ کیا گیا تو فیٹی لیور کی بیماری جگر کو ناقابل واپسی نقصان اور یہاں تک کہ جگر کی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جسم کے دیگر اعضاء کے برعکس جگر میں خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی قابل ذکر صلاحیت ہوتی ہے، تاہم یہ دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت خراب ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے۔ جگر کی بیماری کو عام وجوہات میں شراب نوشی شامل ہے، وائرل ہیپاٹائٹس، کولیسٹرول بڑھنا، موٹاپا،
باقاعدگی سے چیک اپ اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے جلد پتہ لگانے سے مزید نقصان کو روکا جا سکتا ہے اور جگر کے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جامعہ اسکریننگ ٹیسٹوں کی ایک رینج جس میں خون کی مکمل گنتی، لیور فنکشن ٹیسٹ، پیٹ کے اوپری حصے کا الٹرا سونوگرافی، ARFI اسکرین جگر کے ماہر کے ذریعے کروایا جا سکتا ہے۔ اپنے جگر کی صحت پر قابو پانے کے لیے یہ موقع ضائع نہ کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں، آپ کی دولت آپ کی صحت سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی صحت آپ سے شروع ہوتی ہے۔ فیٹی لیور، چربیلا جگر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ اور فیٹی لیور مرض عام ہو چکے ہیں۔ انسان کا طرز زندگی، جسمانی سستی اور آسانی بنیادی اسباب ہیں۔ فیٹی لیور کا دیسی علاج: پودینہ خشک 15 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام، نشادر 10 گرام، سبز زرد 10 گرام، لونگ 10 گرام اور دارچینی 10 گرام۔ ترکیب: تمام ادویات کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک: آدھا چمچ چائے والا صبح، دوپہر، شام۔ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تازہ پانی نیم گرم پانی کے ساتھ 1 ماہ استعمال کریں۔ اور جگر کے ارد گرد چربی جمع ہونا امراض جگر کے لیے مکمل علاج ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بہادرانہ فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو تمہارے دل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہیضہ کے مرض کو کم کرنے کے لیے الائچی کا عرق نہایت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ ہونے کی صورت میں الائچی کا عرق استعمال کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ حلق سے اترنے کے بعد گوشت اور ساگ کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ خوراک کا ذائقہ تب تک رہتا ہے جب تک نوالا منہ میں ہو، لہٰذا معمولی کھائیے مگر حلال کھائیے۔ پیٹ دونوں سے بھرتا ہے، اس لیے حرام سے بچیں۔ اگر آپ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ہر قسم کے رویوں سے بخوبی واقف ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔